آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ ہم پڑھیں گے متی کی انجیل باب 13 اور اس کی آیات 33 سے 35 تک پڑھیں گے۔ یہاں پر اس طرح لکھا ہے، اس نے ایک اور تمثیل ان کو سنائی کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جسے کسی عورت نے لے کر 3 پیمانے آٹے میں ملا دیا اور وہ ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا۔ یہ سب باتیں یسوع نے بھیڑ سے تمثیلوں میں کہیں اور بغیر تمثیل کے وہ ان سے کچھ نہ کہتا تھا، تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ میں تمثیلوں میں اپنا منہ کھولوں گا، میں ان باتوں کو ظاہر کروں گا جو بنائے عالم سے پوشیدہ رہی ہیں۔ یہ متی کی انجیل باب 13 میں سے چوتھی تمثیل ہے، اور یسوع نے جو عورتیں روزمرہ باورچی خانے میں کام کرتی ہیں اسے بھی اپنی تمثیلوں میں استعمال کیا، اور یہاں پر یسوع نے خمیر کی، آٹے کی تمثیل دی ہے اور اس سے آسمان کی بادشاہی کو سکھایا ہے۔ تو جیسے لکھا ہے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے، جیسے وہ مٹھی بھر خمیر ہے یا آٹے کا ایک پیڑا کہہ لیں ہے، وہ ہے خمیر کا، اور وہ 3 پیمانے آٹے میں، جو ایک پیمانہ ہے وہ 12 کلو کے برابر ہے، اور یہ 3 پیمانے ہیں تقریباً 36 کلو ہے، اور اس میں وہ آٹا تھوڑا سا ہے خمیر، جیسے آٹے میں نمک کے برابر ہے، لیکن جب اسے ملایا جاتا ہے، اس میں گوندھ دیا جاتا ہے، تو وہ اس میں امتیاز نہیں ہوتا کہ خمیر کون سا ہے یا تازہ آٹا کون سا ہے۔ اسی طرح جو انجیل کا، منادی کا اثر ہے یہ خاموشی سے ہوتا ہے اور یہ مسلسل ہوتا رہتا ہے، اور جیسے آٹا ہے وہ نرم ہے، اسی طرح ہمیں بھی اپنے دلوں کو نرم رکھنا ہے، خدا کے کلام کے لیے تیار کرنا ہے، سننے کے لیے تیار کرنا ہے، اسے قبول کرنا ہے، تو پھر ہم ہمیشہ کی زندگی کو پا سکتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو خمیر ہے یہ تھوڑا سا ہے اور یہ آٹا بہت زیادہ ہے، اسی طرح جو انجیل ہے، خوشخبری ہے، یہ معمولی تھی، یہ تھوڑی سی تھی، لیکن اس نے پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور یہ اب ایک عالمگیر مذہب بن چکا ہے۔ جیسے مسیحی جو ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، جو خدا کام کر رہا ہے اس کے لوگوں کا، خادمین کا کام ہے کہ کوشش کرنی، لیکن یہ خدا کا کام ہے جسے کوئی قوت، کوئی انسان روک نہیں سکتا۔ یہ منادی کا کام بڑھتا چلا جائے گا، اور جیسے یہ جو خمیر ہے تھوڑا سا، یہ سارے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے، اسی طرح انجیل کی منادی پوری دنیا میں ہوگی۔ اور جو آگے آخر میں یسوع نے جیسے لکھا ہے، متی رسول کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ باتیں بھیڑ سے تمثیلوں میں کہیں تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ میں تمثیلوں میں اپنا منہ کھولوں گا اور میں ان باتوں کو ظاہر کروں گا جو بنائے عالم سے پوشیدہ رہی ہیں، جیسے متی رسول کہہ رہا ہے، اور یہ زبور 78 میں بیان ہے کہ یسوع تمثیلوں میں کلام کرے گا، اور یہ پیشن گوئی یسوع پر پوری ہوتی ہے۔ اس سے پہلے یسوع نے تعلیمی باتیں انہیں سکھائیں، تعلیم دی، معجزات کیے، ان کے سوالوں کے جواب دیے۔ یسوع مختلف طریقے سے منادی کرتا ہے، اور یہاں پر یسوع تمثیلوں میں کلام کرتا ہے۔ بعض لوگوں کو تمثیلوں میں بہتر سمجھ آتی ہے یا دلچسپ بنا کے پیش کیا جاتا ہے اور مؤثر ہوتا ہے، اور یہ پیشن گوئی ہے، اور یسوع نے اس طرح بھی منادی کی، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے تمثیلوں میں کلام کیا۔
اور یہ لکھا ہے کہ میں ان باتوں کو ظاہر کروں گا جو بنائے عالم سے پوشیدہ رہی ہیں۔ یسوع نے ان باتوں کو ظاہر کیا جو دنیا کے شروع سے پوشیدہ ہیں، چھپی ہیں، وہ راز کی بید کی باتیں ہیں، یسوع نے وہ بھی ہم پر ظاہر کی، تاکہ وہ باتیں ہیں جو ہمیشہ کی زندگی بخشتی ہیں، اور یسوع کو قبول کرنے سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے اور ہم آسمان کی بادشاہت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ خدا کرے کہ ہم اپنے دلوں کی زمین کو اس آٹے کی مانند بنائیں جو خمیر کا اثر لیتا ہے، اور ہم اپنے دلوں کو تیار کر سکیں آسمان کی بادشاہی کے لیے۔ خدا ہمیں اس کلام سے برکت بخشے، آمین۔